تسلیما. محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسقطاع بزرگته قصة مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، کس کس کا ارادہ جنت میں جانے کا؟ بچوں تمہارا بھی ارادہ ہے نا، جنت میں جانا ہے نا، کیا کرنا ہے؟ شاعر کہتا ہے اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا. تو حضور کا غلام بن جاتا ہے نا، حضور کا جو غلام بن جاتا ہے پہچان کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقتاً غلام ہے یا صرف زبانی ہم جو ہے نا حضور کے غلام ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے بتایا، اعلیٰ حضرت نے بتایا حضور کا جو غلام ہوگا نا، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر جگہ، ہر وقت وہ کیا کہے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا. روکنے والے روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلائے گراتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں، ہمارے امام نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا کہ اگر تم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تمہارے ذکر مصطفیٰ کرنے سے، تو اس کی تکلیف کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا. اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے بھئی؟ یہ بتاؤ کوئی چیز جلتی ہے، جل کر کیا بنتی ہے؟ راکھ. اعلیٰ حضرت کہہ رہے خاک. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اعلیٰ حضرت نے آخر انتہا کر دی، کیونکہ کوئی چیز کسی کو جلایا جائے نا، وہ جل کر بنتی ہے راکھ، اور جب راکھ مستقل مٹی میں رہے تو بن جاتی ہے خاک. خاک میں مل جاتی ہے نا، راکھ خاک مٹی میں مل گئی تو خاک ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ جلنے والے اتنے جلیں کہ جل کر راکھ ہو جائے اور راکھ بننے کے بعد خاک ہو جائے. پھر بھی ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے کہ خاک ہو جائیں اب جل کر مگر ہم تو رضا،
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے لیے ہمیں چنا ہوا ہے۔ ہر جگہ ہماری سننے کی پہچان ذکر مصطفیٰ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ ہر جگہ ہماری پہچان ذکر مصطفیٰ ہے۔ کئی مسجد میں چلے جاؤ پتہ نہیں چل رہا ہو کس کی مسجد ہے، اذان کی آواز آئی، اذان سے پہلے آیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر بندہ بولے گا سنی ہے۔ کون ہے؟ کیسے پہچانا؟ ذکر مصطفیٰ سے پہچانا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہمیں چنا ہوا۔ اور آج بھی یہاں جو جمع ہے بھائی محفل میلاد سجاتے ہیں، محفل میلاد سجا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ بچے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ بڑے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اگر ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، تو یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ کوئی عام ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ذکر مصطفیٰ کو بلند رب العالمین کر رکھا ہے، اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کے حبیب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، رب کے حبیب کے ذکر کے بغیر اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ جب تک وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کر لینا مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے تو کوئی بندہ اس کو کہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھاتا رہے پڑھاتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھاتا رہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مسلمان کب ہوگا؟ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر بھی کرے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ بلکہ یہ جو دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کی بات ہے، مسلمان ہونا ہے تو ذکر مصطفیٰ، اذان دینی ہے، اذان بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک ذکر مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ اگر مؤذن کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد کہے حی علی الصلاۃ، نمازی اگر پڑھ رہے ہیں مؤذن صاحب کیا ہو گیا؟ اذان نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر بھی کہا ہے اس نے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے اس نے، کیوں اذان نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ اذان ہے، نماز ہے، نماز بھی حضور کے ذکر کے بغیر مکمل ہوتی وہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کا حضور کے ذکر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم وہ لوگ نہیں، ہم کہتے ہیں جب تک حضور کا ذکر نہیں کرو گے نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ بندہ جو ہوتے ہیں نا جلنے والے، وہ بچنے کی کوشش کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھی، چلو ٹھیک ہے تمہارے نزدیک ذکر نہیں آیا، ظاہر ذکر نہیں آیا، کوئی ایسی صورت پڑھ دی جس میں حضور کا ذکر بظاہر نہیں آیا، رکوع میں چلے گئے ذکر نہیں ہے، سجدے میں چلے گئے ذکر نہیں ہے، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو ہاتھ اٹھائیں گے نا یعنی حضور کی یاد آ جائے گی۔ کیوں یاد آئے گی بھائی؟ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے باندھے ہیں۔ ہمیں تو نماز کے ہر رکوع میں حضور کا خیال آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، لیکن ان لوگوں کی بات چلو بچ گئے، آخر میں التحیات میں تو بیٹھو گے نا، التحیات میں تو بیٹھو گے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بچوں کو بھی یاد ہے، ضرب النواز سے پڑھو، کیا ہے؟ مزہ نہیں آ رہا، سارے کہو نا کیا ہے؟
السلام علیکم. ہمیں کہتے ہیں سلام پڑھنا بدعت ہے. ہم نے کہا نماز میں جب تک سلام نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی. السلام علیکم ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی آپ پر سلام ہو. اب بتاؤ کوئی اگر اس کو چھوڑ دے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، کوئی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، نماز واجب اعادہ ہو جائے گی. تو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کے ذکر کے بغیر اذان نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. بلکہ جب بندہ مر کر قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے. کون سے فرشتے آتے ہیں بچوں؟ پتہ ہے آپ کو کون سے فرشتے آتے ہیں؟ بچوں کو نہیں پتا، بڑے بتا دو. منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. کتنے سوال ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ پہلا پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب. بندے نے جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ. امتحان مکمل نہیں ہوا. اللہ نے کیونکہ ذکر مصطفیٰ کو یہ مقام دیا ہے، ذکر مصطفیٰ کو یہ مقام دیا ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندے نے جواب دے دیا دین الاسلام، میرا دین. ابھی بھی امتحان مکمل. امتحان میں کامیابی کب ملے گی؟ تیسرا سوال ہوگا، اور تیسرا سوال جلوہ دکھا کر ہوگا. ہے عاشق تو تمنا کرتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور عاشق جو ہوتا ہے نا وہ تو تمنا کرتا ہے. بچوں باتیں نہیں کرو بیٹا، بچوں باتیں نہیں. عاشق کو تمنا کرتا ہے. کیا تمنا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی کردا مر جاوا جس دن دائیں سونے آئے، جی کردا مر جاوا جس دن دائیں سونے آئے، کہ وچ قبر میں آقا نے دیدار کرانا ہے، وچ قبر میں آقا نے دیدار. وہ تو کہتا ہے مر نہیں سکتے، خودکشی حرام ہے، لیکن جی چاہتا ہے کب وہ لمحہ آئے گا. کہتے نا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیوں؟ وہ تمنا کرتا ہے کب موت آئے گی، قبر میں جائیں گے حضور کو جلوہ دیکھیں گے. اب پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. مزے کی بات بتاؤں، دیکھو تمنا کرنے کی تو بات، تمنا تو بندہ کر سکتا ہے نا. ہمارے امام نے بھی تمنا کی تھی، ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بھی تمنا کی تھی کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، میرے قد کے برابر قبر کھودنا. پوچھا یا سیدی ایسا اس میں حکمت کیا ہے، اتنی گہری قبر کھودنے کی حکمت کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام قبر میں تشریف نہ آئے نا تو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھو. تمنا ہے، تمنا ہے نا. اب قبر میں سرکار آئیں گے. آج میلاد منانے والوں اور جھوم جھوم کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے والوں، آج جو جھوم جھوم کر نعرے لگاتا ہے وہ مجھے پتا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے، آتا ہے مزہ، پکی بات ہے، سب کو آتا ہے. اگر یہ مزہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دل میں حضور کی محبت ہے. بھائی حضور کے ذکر سے تو اسی کو مزہ آئے گا نا کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی آج 12 ربیع الاول آتی ہے. ہم تصور میں وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں برکتیں نازل کی ہیں، اس کائنات پر نعمتیں دی ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے، ہم اس کو سوچ کر اور تصور میں جا کر ہم نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد،
دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، امور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، بچے کی آمد، سرجون کے میرے. ہماری تو پریکٹس ہے، ہماری تو اور ہم شرماتے ورماتے نہیں ہیں. جس کو شرم آئے نا حضور کا ذکر کرنے میں سوچے یہاں شرم کر رہا ہے قبر میں کیسے حضور کا ذکر کرے گا. اور جس کی پریکٹس ہے جو حضور کا ذکر کرتا رہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام قبر میں تشریف لے کر آئیں گے نا فرشتے سوال بعد میں پوچھیں گے ہم سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے پورے لگا دیں گے. کتنی خوشی ہوگی نا کہ قبر میں سرکار آئے سرکار کی آمد مرحبا کے ہم نعرے لگائے وہاں پر. تو اس لیے ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. ذکر مصطفیٰ کا یہ مقام ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دنیا کے اندر بھی میں نے بتا دیا قبر میں بھی بتا دیا. او بچوں او پیارے بچوں ادھر آ جاؤ سب آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ شاباش. یہاں اتنا پیارا ذکر ہو رہا ہے پیچھے بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہو. آگے آ جاؤ بڑوں کے درمیان بیٹھ جاؤ. بڑے اپنے درمیان بٹھایا کریں بچوں کو. بچے ظاہر سی بات ہے آگے چل کے ہمارا مستقبل ہے یہ ہمارا مستقبل ہے. اور یہ جو محفلوں میں آ رہے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو آج جو بڑے بڑے عالم دین بنے ہوئے ہیں آج جو مقرر ہیں. آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا ہم جب اتنی عمر تھی نا ہم یہاں بیٹھا کرتے تھے نا محفلوں میں جایا کرتے تھے وہیں سے جذبہ پیدا ہوتا تھا. تو یہ بچے آتے ہیں نا ان میں سے کچھ بچے ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں تو بڑے حضرات پیار و محبت سے سمجھائیں گے نا تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی. ہاں پیار و محبت سے دیکھو نا میں نے پیار سے بلایا سب آ گئے سارے یہاں پر. اب باتیں تو نہیں کریں گے نا پکی بات ہے. ہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے نا تو بات کر رہا تھا ذکر مصطفیٰ کا مقام. قبر کے اندر بھی جب تک حضور کا ذکر نہیں کرے گا امتحان میں کامیابی نہیں ہوگی. اب آخرت کی بات کریں آخرت کی بات قیامت کی بات. اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سنا پہلے بتا دیا. امام صاحب نے وہ کلام کے کچھ شعر پڑھے تو وہ شعر پڑھنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے وہ اشعار پڑھنے میں کیونکہ یار عاشق کی زبان سے حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی ہو اس کو تو مزہ ہی میں مزہ آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ زمین و زمان سب بولیں گے تمہارے لیے. یعنی یہ اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمین و چنا بنے جو جہاں. دیکھو بچوں کی آواز کیسی نکل رہی ہے نا. دیکھو بچے آپ سے کہہ رہے ہو نا جو ذکر کر رہے ہو اس ذکر کرنے پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. ہاں نہ جو باتیں کر رہے تھے نا باتیں کرنے میں ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ الٹا جو نہیں غلط ہے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام ہے. چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہ ذکر کر رہے ہیں بنے دو جہان. اور اعلیٰ کہتی ہے جو تمہارے منہ میں زبان ہے نا دہن میں جو زبان ہے کہتے یہ بھی حضور کے لیے ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں یہ جان ہمارے یہاں. دیکھو آپ جیسے بھی حضور کے لیے آئے ہیں ایسے ہی جب بھی محفل میں جایا کرے تو یہ ذہن بنا کر جایا کرے کہ میں حضور کے لیے جا رہا ہوں. میں کس کے لیے جا رہا ہوں محفل میں بھی حضور کے لیے. ہم دنیا میں بھی آئے حضور کے لیے. ہمارے یہاں اٹھے گی بہار
حشر میں قیامت میں اٹھیں گے اعلیٰ حضرت کے وہاں جو اٹھیں گے نا وہاں پہ حضور کے لیے اٹھیں گے. حقیقت ہے یہ بات، حقیقت ہے. سید اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر کہا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قیامت کا دن ہوگا کتنے ہزار سال کا ہوگا بیٹا؟ 50,000 سال. کتنا؟ روایتوں میں آیا کہ آدھا دن اسی گزر جائے گا. انتظار انتظار انتظار، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی معاملہ نہیں. حدیث بات کا ہے مفہوم یہ آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی معاملہ نہیں ہوگا. لوگ پریشان، انتظار کر کر کے پریشان. آدھا دن گزر جائے گا، آدھا دن گزر جائے گا. تو پھر آپس میں لوگ مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے. اب اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کہنے کی ضرورت ہوگی؟ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. ساری کائنات مل کر آدم صفی اللہ کے پاس، کہیے آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ شفاعت کا دروازہ کھولیے، سفارش کیجیے. آدم علیہ السلام کہیں گے نا میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، کہیں اور چلے جاؤ. لوگ نوح نبی اللہ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ. لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ. لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نانا آج رب نے ایسا جلال فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں، کہیں اور چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کچھ کریں. وہ کہیں گے نہیں آج میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پتہ بتا دیتا ہوں. ہاں جہاں بات بنے گی نا اس جگہ کا پتہ بتاتا ہوں. کہیں گے دیکھو وہ رسول اللہ آ رہے ہیں، آؤ سارے مل کر حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ساری کائنات میں پچھلی امتیں بھی، یہ امت بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی، سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ کہتے نا کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تب وہ یہ عزت ہے پوری کائنات مل کر حضور علیہ السلام کے قدمے میں جا رہی ہے فریاد لے کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے انبیاء کرام کو دیکھا، انبیاء کرام کو دیکھا کہ انبیاء کرام کے اپنے اپنے زمانے کے تاجدار وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو کہنے لگے تصوری میں گیا، وہ کہا میں پوچھوں گا ان سے، انبیاء کرام سے پوچھوں گا. کیا پوچھوں گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو. کہیں گے وہ مالکو آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ تو اپنے اپنے زمانے کے تاجدار، لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن آپ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو یہ تو بتاؤ کہ ہمارا نبی ہے وہی آپ کے نبی ہے. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. جواب مل گیا اعلیٰ حضرت کو، جواب بھی مل گیا انبیاء کرام سے. تصور میں انبیاء کرام نے کہا ہاں یہ جو تمہارا نبی ہے نا یہ ہم سب کا نبی ہے، یہ سارے نبیوں کا نبی ہے. جب یہ بات سنی تو عاشق رسول جھوم اٹھا، میرا رضا جھوم اٹھا اور جھوم جھوم کر کہنے لگا کہ ملک کو میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا. دیکھو تو صحیح، آج ہم لوگ جمع ہو کر حضور کا ذکر کرتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ میرے نبی کے ذکر میں اتنی مٹھاس ہے۔ صحابہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ کرام کہتے ہیں جب کوئی پریشانی ہوتی تھی نہ کوئی ٹینشن ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے گھر میں ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، لیکن کہتے جب وہ ٹینشن لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے نا، حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتے ساری ٹینشنیں دور ہو جایا کرتی، ساری ٹینشنیں دور۔ اور آج دیکھو نا حضور کے غلام ٹینشن میں ہونا، صحیح بتا رہا ہوں میں، تجربہ کر کے دیکھ لینا، کتنی ٹینشن کیوں نہ ہو، کتنی ٹینشن کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی کیوں نہ ہو، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر حضور کا ذکر کرتے ہوئے درود و سلام پڑھنا شروع کر دینا، ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ میرے نبی کے ذکر میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے۔ دیکھیں جلوس نکلتے ہیں، جلوسوں کے اندر ہم نے تو بچوں کے جلوس بھی ہم نکالتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، پیدل جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بعض بڑوں سے بات کی جاتی ہے نا، کہتے بچوں کو لے کے جا رہے، بچے چلیں گے کیسے، تھک جائیں گے۔ ہم نے کہا تمہیں پتہ نہیں سنیوں کے بچے ہیں، ہاں یہ بچے معمولی بچے، ہاں کب تھکیں گے نا، چارجنگ کا سامان ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہاں حضور کا ذکر کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، اتنے لمبے ہم سے پیدل نہیں چلا جاتا، عادت خراب ہو گئی نا، بائک کی عادت خراب ہو گئی، کئی لوگوں کی ساتھ ایسا معاملہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں، پیدل چلنے کی کوشش بھی کرتے، ارادہ بھی کرتے، لیکن ارادہ وہ پائے تکمیل تک پہنچتا نہیں ہے۔ ایسی ہماری عادت خراب ہوئی ہے، گلی کے کونے میں بھی جانا ہے تو بائک لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کا ذکر کا جلوس ہوتا ہے نا، اور پتہ نہیں کتنا پیدل چل رہے تھے، یہاں کرنگی لانڈی سے لے کر کرنگی تک آ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ پاور کیا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کی پاور ہے کہ قیامت کے دن بھی آج تو ہم جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی شان بتاتے ہیں، کل بروز قیامت رب العالمین حشر کا میدان سجا کر حضور کی شان بتائے گا نہیں، حضور کی شان دکھائے گا۔ قیامت کے دن بھی۔ اور یہاں ایک اور مزے کی بات، بچوں سن رہے ہو نا، یہ میں نے جو حدیث بیان کی ہے سب نے سن لی، اور پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جو محفلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں نا، انہوں نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ اور قیامت میں آپ لوگ نہیں ہوگے، ہم بھی ہوں گے، ہم تو کیا بڑے بڑے محدثین بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، جنہوں نے یہ حدیث سنی نبی پاک علیہ السلام سے آگے بیان کی، وہ صحابہ بھی قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ لیکن ایک بات بتائیے، جب ساری کائنات پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جا رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جا رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جا رہی ہے، تو کسی ایک کے دماغ میں بات نہیں آئے گی قیامت کے دن؟ کوئی یہ بول دے بھائی تم نے دنیا میں پڑھا نہیں تھا، دنیا میں سنا نہیں تھا کہ کہیں پر بات نہیں بنے گی، یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جا رہے حضور کی بارگاہ میں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کسی کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئے گی، سب اس سچی خبر سے بے خبر ہو جائیں گے۔ اس میں حکمت کیا ہوگی؟ کہ اگر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں گئے، کام ہو گیا، وہ کام ہونا حضور کی بارگاہ سے ہی ہے، تو پتہ کیسے چلے گا حضور کی شان کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ کام تو کوئی اور بھی، یہ کام تو موسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، کوئی بول سکتا تھا۔ اسی لیے کل بروز قیامت اللہ رب العالمین صحابہ ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، اور بڑے بڑے علماء ہوں، بڑے بڑے اولیاء ہوں، تمام کے دماغوں سے یہ حدیث نکل جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ جگہ جگہ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ جہاں پر
ہر کوئی خاموش ہے، جہاں کہیں بھی بات نہیں بن رہی، آخر میں جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا، تو حضور کہیں گے میرے غلاموں پریشان نہ ہو۔ حضور منع تو کرتے ہی نہیں ہے نا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی بھی حضور نے کسی کو منع، کوئی مانگنے والا آیا اور حضور نے اس کو منع کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس صحابہ کو زخمی آنکھ لے کر آ گئے، ہاں زخمی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ لٹک گئی، آنکھ، اور صحابی آ رہے ایسے ہاتھ لے کر، ہاتھ میں جو ہے نا آنکھ کو لے کر آ رہے، کہاں آ رہے؟ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کرم کیجیے۔ حضور نے ان کو منع نہیں کیا۔ میری بات صاحب یہ بھی کہہ سکتے میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میں طبیب تھوڑی ہوں، میں کوئی حکیم تھوڑی ہوں، جا طبیب کے پاس، نہ نہ نہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آنکھ کو لے کر اس کی جگہ پر رکھا، اپنا لعاب دہن لگا دیا، آنکھ صحیح ہو گئی۔ حضور نے کسی کو منع، قیامت میں جب ساری کائنات جائے گی نا، یا رسول اللہ کرم کیجیے، کرم کیجیے، شفاعت کا دروازہ کھولیے، نبی پاک علیہ السلام اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے کہ کہیں اور چلے جاؤ، کہیں گے نانا تم صحیح جگہ پر آئے ہو، انا لہا، اسی کام کے لیے ہوں، اسی کام کے لیے ہو۔ تو کائنات جگہ جگہ پھر کر جب اس کو پتہ چل جائے گا پوری کائنات کو کہ یار یہ جو کام ہے نا دنیا میں کوئی بھی کرنے والا نہیں، حشر کے میدان میں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ کھولے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کہیں ہاں میں کر سکتا ہوں، پھر پتہ چلے گا پوری کائنات کو کہ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا خلیلوں نے جی مسیحوں سے سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پوری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ یہ محفل میلاد سجتی ہے نا، یہ ذکر مصطفیٰ کے لیے سجتی ہے، محبت مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے یہ محفل سجتی ہیں۔ اور جب آپ محفل میلاد میں آئے، حضور کا ذکر سن کر مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیسے مزہ آ رہا ہے؟ حضور کے ذکر میں مزہ ہی مزہ ہے۔ حضور کا ذکر اکیلے بیٹھ کے بھی کرو گے نا، مزے کو مزہ آئے گا، لیکن کرو دل سے، کرو دل سے، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ کہ قیامت کے دن بھی، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی تمنا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قیامت میں جب حضور علیہ السلام آئیں گے کائنات کے سامنے، اور لوگ حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے، اور جب حضور علیہ السلام ان کی پریشانی کو دور کریں گے، بے پریشان تھے نا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے دروازے کھول دیں گے، تو پھر ساری کائنات حضور علیہ السلام کی شان و عظمت پر درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے کہ میری تمنا کچھ اور ہے، اعلیٰ حضرت کہتے میری تمنا کچھ اور ہے، کہتے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ۔ اگر یہ معاملہ ہو نا، میری تمنا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو جاؤں، مجھے ہوش ہی نہ رہے، مجھے ہوش ہی نہ رہے، میں جلووں میں گم ہو جاؤں، تو پھر فرشتے خدمت کے قدسی فرشتے مجھے ہلائیں، اور اللہ تجھے کیا ہوا؟ ساری کائنات درود و سلام کر رہی ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا۔
کہ مجھ سے خدمت قدس کہے ہارضا، مجھ سے خدمت قدس کہے ہارضا، تجھے کیا ہوا؟ تو نہیں پڑھتا، تو بھی پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت تو قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر جان چھوٹے گی. تو آج اس ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو سوچنا چاہیے. بھئی آپ یہاں پر آئے حضور کی محبت میں. دیکھو محفل میلاد ہو رہی ہے نا، اس میں ہم نے کون سا کام کیا ہے؟ حضور کا ذکر ہی کر رہے ہیں. جب سے آپ آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ کیا سنا؟ قرآن کی تلاوت سنی، حضور علیہ السلام کا ذکر سنا، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو سنا. یہی تو محفل میلاد ہے. اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ محفل میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ محفل میلاد صحابہ نے منائی. ہم نے کہا محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. تو بتاؤ صحابہ نے ذکر مصطفیٰ کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں، صحابہ کرام ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے وہ کوئی وقت مقرر نہیں کرتے تھے. جب موقع مل جاتا حضور کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان غزوہ تبوک سے واپسی آئے. آج ہم سفر سے واپسی آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آرام. کسی اور کوئی کام نہیں بولنا مجھے. سفر کر کے آیا ہوں، ٹرین کا سفر کر کے آیا، جہاز کا سفر کر کے آیا. کہتا ہے نہیں 2 گھنٹے کا سفر کیا ہے، 4 گھنٹے کا سفر کیا ہے، آرام کرنا ہے، ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ صحابہ سفر سے آ رہے. کون سے سفر سے؟ جہاد کے سفر سے. غزوہ تبوک سے واپسی آ رہے، ابھی گھر نہیں گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے. صحابہ جمع وہاں پر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں ایک نظم لکھی ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں. حدیث کی کتابوں میں پوری نظم لکھی ہوئی ہے. اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے کہ کیسا نور اللہ نے سب سے پہلے نور کو بنایا، کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی پیشانی پر آیا، کہ کس طرح وہ نور منتقل ہوتے 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 سب کو برکتیں لٹاتے لٹاتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اور پھر جب حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہو گئی، پھر اللہ نے کیسی کیسی برکتیں اس دنیا کے اندر نازل فرمائی. یہ آمد مصطفیٰ کی برکات آج ہم سب کو مل رہی ہے. تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ کوئی کہتا خوشی کیوں مناتے ہو؟ ان سے پوچھو ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور کے صدقے میں ہمیں اتنا انعام ملا ہے، حضور کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا. ہمیں جو کچھ ملا کس کے صدقے میں؟ یہ جو میلاد کے منکر ہے نا، ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کا مقام یہ تھا کہ بس پیغام وہاں سے دیا یہاں پہنچا دیا بس. یعنی ایک ڈاکیہ جو ہوتا ہے نا پیغام پہنچانے والا. اعلیٰ حضرت نے سے لوگوں کو کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. صحابہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ کا ہم پر وہ جو اہل بیت کی محبت والی آیت کریمہ ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا شان نزول کیا ہے؟ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے یار آپس میں کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، رب کی معرفت ملی ہے. تو کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں. کچھ مال جمع کیا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آ گئے، پیش کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی. فرمایا اے حبیب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں
ایک چیز کا تقاضا ہے، وہ کیا؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو شاہد نزول میں کیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کہتے تھے حضور کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا کہ نعرہ ربی عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں احمد رسول اللہ کی۔ تو جس کو جو ملا کس کے صدقے میں ملا؟ حضور کے صدقے میں ملا۔ اور امام صاحب نے روایت بھی بیان کی نا، مجھے آخر میں آیا تو میں نے سنی، امام صاحب نے بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آدم علیہ السلام سے، اے آدم اگر میں اپنے حبیب کو نہ بناتا، نہ تجھے بناتا، نہ کائنات کو بناتا، سب کچھ بنا کس کے لیے؟ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اس جملے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ اللہ نے سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اور اعلیٰ نے کہا بنے دو جہاں، اب بتائیں زمین بنی کس کے لیے؟ سب بولو حضور کے لیے۔ زمین بنی کس کے لیے؟ اللہ نے آسمان کو بنایا کس کے لیے؟ آسمان میں چاند کو سجایا، چاند کو پر نور کیا کس کے لیے؟ اور چاند آسمان کو ستاروں سے جگمگایا کس کے لیے؟ ہم بھی لائٹیں لگاتے ہیں، لوگ پوچھتے کیوں لگائیں گے؟ ایک ہی جواب دے دینا، حضور کے لیے۔ ایک ہی جواب دینا، کس کے لیے؟ ایک سچی بات بتاؤ نا، آپ کہیں علاقے میں چلے جاؤ، کسی علاقے کے اندر ابھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور جہاں جس گھر میں آپ کو جھنڈا نظر آئے، جس گھر میں آپ کو لائٹنگ نظر آئے، جس گھر میں آپ کو جھنڈیاں نظر آئے، آپ کیا سمجھتے ہو کس کا گھر ہے؟ حضور کے غلام کا گھر ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، کیوں لگائی یہ جھنڈیاں؟ کیوں جھنڈا لگایا؟ کیوں لائٹنگ لگائی؟ کیوں پیسہ خرچ کیا؟ ایک ہی جواب ہوگا، حضور کے لیے۔ اللہ نے تو آسمان کو ستارے سے سجا دیا حضور کے لیے، اور ہم اپنے گھر کو لائٹوں سے سجائیں گے تو یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی رہے، اس کا علاج پھر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر تکلیف یہ بڑھتی رہے گی جب تک اس تکلیف کا علاج خود نہیں کرو گے، یہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ رہے گا نہیں ان کا چارہ ان کا چارہ بڑے خاک ہو جائے جن جانے، خاک ہو جائے جن جانے۔ تو حضور علیہ السلام سے سچا پیار کریں، سچی محبت کریں۔ حضور علیہ جو کام کرنا حضور کی محبت میں کریں۔ محفل میں آئے نا حضور علیہ السلام کی محبت میں، جلوس میں جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی محبت میں۔ یہ بچوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، جلوس میں جائیں گے اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، لیکن کس کے لیے جائیں گے؟ حضور کے لیے۔ ہاں لنگر تو مل ہی جاتا ہے نا، ہم پوری زندگی کھاتے حضور کے ہیں۔ وہ بچے ہوتے ہیں نا لنگر کے پیچھے جاتے ہیں، کود جاتے ہیں، کوئی ٹوفیوں کے پیچھے گر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ آپ کا دوست بھی لنگر کے پیچھے بھاگ رہا ہو نا، اس کو پکڑنا، بولنا لنگر کے لیے آیا ہے یا حضور کے لیے آیا ہے؟ ہاں خود ہی ہاتھ میں آ جائے گا بھائی، جو نصیب میں ہوگا وہ خود ہی ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ جو لنگر لٹاتے ہیں نا، جو غلط کرتے ہیں، یہ بالکل جو نا درست نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ناجائز ہو جاتا ہے، بے حرمتی ہے۔ اب آپ نے بعض کو جو نا اتنا بیوقوف وہ جاہل ہوتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بریانی کی تھیلیاں لٹا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ مجھے بتاؤ بریانی کی تھیلی کس کے ہاتھ میں آئے گی یار؟ کسی کے کپڑے میں لگی، کپڑے خراب، بریانی کی تھیلی پھٹ گئی، چاول نیچے بالکل۔ یار حضور کے نام کا تم نے لنگر کیا، وہ دیکھو لوگوں کے پاؤں میں آ رہے۔ اس سے بہتر تھا نہیں کرتے، اس سے بہتر تھا کہ خاموشی کے ساتھ آ جاتے،
حضور کا ذکر کرتے 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 جلوس میں شریک ہوتے، اور شام میں اپنے گھر چلے جاتے. تو جو منظر کرنے والی یہ خوش نصیبی ہے. لیکن جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں نا، اس پیسوں کو جو ہے نا ضائع نہ کریں. یہ ضائع کرنے والی بات ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کے اوپر جو لٹاتے ہیں، جو حرمتی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی تو دیکھو نا یار، حضور کے لیے کتنا خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے تو کرتا ہے، کوئی پیسہ جو خرچ کرتے ہیں نا، پیسہ خرچ کرتے ہیں. دنیا کے اندر جو اصول ہے، دو وجوہات سے پیسہ خرچ کرتے ہیں بھائی. ایک تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں. بھائی آپ کہیں پیسہ خرچ کر رہے ہو تو مفاد دیکھو گے. کاروبار میں لگا رہے ہو تو آپ کا مفاد ہے نا کہ مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. اور بچے کی شادی پر خرچ کر رہے ہو، ماں کو نفع نہیں ملتا، ماں کو خرچ کر رہے ہو، محبت میں خرچ کر رہے ہو. تو بندہ تو مفاد دیکھ کر پیسہ خرچ کرتا ہے یا محبت میں پیسہ خرچ کرتا ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو ربیع الاول میں حضور کے میلاد حضور کی محبت میں پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی محبت یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. یہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے بھی زندگی کو گزارنا ہے، اور حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے رہنا ہے. حضور کا میلاد کیا ہے؟ یہی ہے کہ میلاد سجا کر حضور علیہ السلام کا ذکر کریں. اب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار جس طرح تم میلاد مناتے ہو نا، اس طرح صحابہ نے نہیں منایا، اس لیے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے جائز ہے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ جس طرح تم حدیثیں بیان کرتے ہو، ظاہر سی بات ہے ختم بخاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے. بخاری شریف سے حدیثیں پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں. کس صحابی نے حدیث کی کتابوں سے حدیث بیان کی ہے؟ کسی نے نہیں کی. کسی صحابی نے حدیث کی کتاب لکھی ہو؟ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی، امام بخاری نے لکھی. اور آج سارے کے سارے جو میلاد کے منکر ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فتح بخاری، فتح بخاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا مجھے بتاؤ یہ جو طریقہ کار ہے صحابہ سے ثابت ہے؟ ہم نے کہیں گے نہیں. تو جائز ہے کہ ناجائز؟ کہیں گے نہیں، یہ تو جائز ہے. ہم نے کہا کیوں جائز ہے؟ کہا اس لیے کہ اس میں حدیثیں بیان ہوتی ہیں. اس میں کیا بیان ہوتی ہیں؟ حدیثیں بیان ہوتی ہیں. حدیث رسول کا بیان ہوتا ہے. تو صحابہ حدیثیں بیان کرتے تھے، اس لیے جائز ہے. تو ہم نے کہا میلاد میں جائز کیوں ہو گیا؟ میلاد میں بھی تو ذکر رسول کا بیان ہوتا ہے، اور ذکر رسول وہ ہے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. صحابہ اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھایا کرتے تھے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرمان ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور قرآن کی تعلیم. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرمان ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن افسوس ایسے لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ حضور کا اپنا آپ کو امتی بھی کہتے ہیں اور حضور کے ذکر سے پریشانی بھی ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کی. حقیقت بات ہے. اچھا وہ گفتگو جو ہے نا پتہ کس سے کرتے ہیں؟ نوجوانوں سے، جن کا پتہ ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو الٹے سیدھے سوالات. جب وہ نوجوان کہیں نا یار آؤ امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، آؤ کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نے کہا تمہارا نصیب ہے بھائی، ایک تو ذکر مصطفیٰ سے خود دور ہو اور پھر ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں سے کہا کہ ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جو یا رہے. کہا کہ ذکر روکنے کی کوشش کرتا ہے، فضیلتوں والی باتیں جو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت والی باتیں ان کو ضعیف کہہ کر اس کو جو ہے نا جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اور تو کمی تلاش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. نفس کا جو یا رہے. کہا کہ ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جو یا رہے. پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، اور مردود پھر کس منہ سے کہتا ہے کہ تو رسول اللہ کی امت ہے. ایسے لوگوں کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں حضور کا میلاد مناتے رہنا. اور یہ تو ویسے بھی 1500واں میلاد مصطفیٰ ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال ہو گئے. اور پتہ ہے آمد مصطفیٰ، بس اپنے بیان کے میں اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. آمد مصطفیٰ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور جب نعمت ملتی ہے نا
تو نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب. تو ہم جلوس میلاد نکال کر ذکر مصطفیٰ کر کے حضور علیہ السلام کی صورت میں جو نعمت ہمیں ملی اس نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہوتے ہیں. جھنڈے لگا کر ہم نعمت مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کر کے ہم نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، چرچا کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے حضور علیہ السلام. پچھلی امتیں انبیاء کرام پہلے بھی آئے. بس یہ آخری کی بات ہے، اس کے بعد جو شعر پڑھوں گا میں بیان کو مکمل کر دوں گا. پچھلی امتیں آئیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی. انبیاء کرام ان کو اللہ کی طرف بلاتے، وہ بات نہیں مانتے. انبیاء کرام کہتے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ کہتے لے آؤ اللہ کا عذاب. کیا کہتے؟ لے آؤ اللہ کا عذاب. پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. بچوں پھر کیا آ جاتا؟ اللہ کا عذاب آتا. ایسا عذاب کہ پوری کی پوری بستیاں ہلاک ہو جاتی، پوری پوری قومیں ہلاک ہو جاتی. یہی چیز نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہوئی. اچھا انبیاء کرام سے لوگوں کفار نے کہا کہ لے آؤ عذاب، عذاب آ گیا. حضور علیہ السلام کے دور میں مشرکین کہا کرتے تھے جب نبی پاک علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نہیں آتے، نبی پاک علیہ السلام ان کو عذاب سے ڈراتے تو کہتے لے آؤ عذاب. عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا. پچھلے انبیاء کرام کے دور میں عذاب آ گئے. نبی پاک علیہ السلام سے بھی کفار مطالبہ کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کی بات، لے آئے عذاب. ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ کا کیسا عذاب ہوتا ہے. عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیارے حبیب اب میرا قانون بدل گیا ہے، میرا قانون بدل گیا. اب اللہ کی شان نہیں کہ ان کو وہ عذاب دے جو پہلے پچھلی امتوں پر عذاب آیا. اب اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا ویسا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے وانت فیہم، اے حبیب آپ کی دنیا میں آمد ہو چکی ہے، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس لیے اب اللہ عذاب نازل ہے. وہ کہا شاعر نے کہا نا کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ذات ہو گئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے. آج بھی ویسا عذاب نظر نہیں ہوتا کہ پوری بستیاں ہلاک ہو جائیں. یہ سب کی سب برکت کس کی ہے؟ آمد مصطفیٰ کی. آمد وہ ابھی میں جمعہ کی نماز پڑھا کر فارغ ہوا، جمعے کے لیے سلام پڑھنا تھا. میں نے کہا حضور علیہ السلام کے میلاد کے اوپر کوئی شعر ہونا چاہیے. السلام بھیج دیا، تھوڑا وقفہ ہوتا ہے. بس اللہ کی شان یہ کہ دماغ میں شعر آ گیا، دماغ میں شعر آ گیا تو سلام کے اندر وہ شعر پڑا. کیا شعر تھا؟ جس کی بدولت سے دور رب کا عذاب ہو گیا، جس کی بدولت سے دور رب کا عذاب ہو گیا، آقا کے میلاد پہ لاکھ درود ثنا، آقا کے میلاد پہ لاکھ درود. وہ آقا کا میلاد ہوا، آقا کی ولادت ہوئی، اسی وجہ سے تو اسی برکت سے رب کا عذاب دنیا سے دور ہو گیا. ویسا عذاب جو اجتماعی عذاب ہوتا تھا. تو مجھے بتاؤ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کو انشاءاللہ چرچا کریں گے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو چرچا کریں گے اور شرمانا، ذکر مصطفیٰ میں شرمانا چھوڑ دو. ذکر مصطفیٰ میں شرمانا، ہاں ذکر مصطفیٰ نبی پر رہے. کیونکہ قبر میں جائیں گے نا، ہم تو کہتے ہیں قبر میں فرشتے پوچھے نا بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ان کے بارے میں وہ امام صاحب بھی ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، کئی جگہوں پر بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت صاحب تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا،
کئی مقامات پر ایسا ہوتا تھا کہ بیان میں آواز ساتھ نہیں دے رہی. اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سندھ کے علاقے میں بیان کرنے جانا ہوا, سردی کا موسم اور دریائے سندھ قریب تھا, دریا سندھ کے قریب وہ علاقہ تھا, یعنی ایسی ہوائیں چل رہی تھی کہ جنا بیٹھا نہیں جا رہا تھا. اب صوفے پر بیٹھ گئے, محفل فضیلی تھی, عوام ماشاءاللہ موجود تھی, شامیانہ لگا ہوا تھا, ہم نے بھی گرم چادر لے کر ہم بیٹھ گئے. اب مجھے کہا زیادہ لمبا بیان ہو نہیں سکے گا, ظاہر سی بات ہے ہم کب کہاں پر سردی کی وجہ سے رات کا 1-2 بجے کا وقت ہے, اور جب بیان شروع ہوا, ذکر مصطفیٰ شروع ہوا, تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر مصطفیٰ کے اندر یہ بات ہے. تو حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنا ہے, حضور علیہ السلام کا ذکر ذکر مصطفیٰ میں شرمانا. کہنے کا مقصد تو اتنا لمبا بیان ہو گیا ذکر مصطفیٰ میں, ابھی تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا نا, بیان کو مکمل کر رہا ہوں بچوں, ورنہ تو حضور کے ذکر میں اتنا مزہ ہے کہ 2-3 گھنٹے بھی لے جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ قبر میں کہیں گے نا, ساری حسرتیں قبر میں نکالیں گے, فرشتے پوچھیں گے نا بتا ان کے بارے میں کیا کیا. اب قبر میں تو کوئی کام ہی نہیں, قبر میں چلے گئے, اب نکل کر کام پر تو جانا نہیں ہے, گھر پر تو جانا نہیں ہے, اب تو رہنا ہی وہاں پر ہے. تو تمنا تو اعلیٰ حضرت نے کی ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی کی ہے, ہم بھی تمنا کرتے ہیں نا کہ قبر میں وہ آ جائیں, فرشتے کچھ بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, پھر ہم بولیں گے فرشتہ بیٹھ جائے, اب بیٹھو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب سن ان کے بارے میں کہتا تھا کہ سب سے اولا ہے اعلیٰ ہمارا, سب سے اعلیٰ اپنے لاتے پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا جتنا یاد ہوگا نا, جتنی حضور کی ثنا خوانی یاد ہوگی ساری کی ساری کر دینا. تو بتاؤں فرشتے بھی جھوم جھوم کر سنیں گے, فرشتے بھی جھوم جھوم کر. آپ کیا سمجھتے ہو, آپ کو پتہ ہے 70,000 فرشتے صبح کے وقت میں اور 70,000 فرشتے شام کے وقت میں کہاں پر آتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں. کہاں پر آتے ہیں؟ روزہ انور پر حاضر ہوتے ہیں. تو صبح آتے ہیں, شام پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. تو شام کو آتے ہیں, صبح تک پڑھتے رہتے ہیں. تو جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آنا. قرآن مجید میں سورہ علق کے اندر وہ واقعہ بڑا مزے کا ہے نا, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ابو جہل سے کچھ بات چیت ہو گئی, اس نے کچھ گستاخی کی. ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کو دھمکی دی, کہنے لگا کہ میں تمہارے خلاف نوجوانوں کو بھیجوں گا, پورے عرب کے نوجوانوں کو میں لے کر آ جاؤں گا تمہارے خلاف. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیا. کیا فرمایا؟ لیا. پھر اللہ نے پتا کیا فرمایا؟ سند زبانیہ. اللہ نے فرمایا ہم بھی زبانیہ کو لے آئیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سند زبانیہ, ہم بھی زبانیہ کو لے آئیں گے. تفاسیر میں جا کر دیکھیں زبانیہ سے مراد کون؟ زبانیہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب حضور کے لیے اللہ نے حکم دے گا ہم حضور کے لیے دنیا میں جائیں گے, حضور کی ناموس کے لیے, حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے ہم دنیا میں جائیں گے. وہ فرشتوں کی جماعت ہے. تو فرشتے بھی اسی بات کی تیاری میں, جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں کہو گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہا کرتا تھا؟ فرشتے سنو ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ تو شاہ خدا تو جان جانا, تو شاہ خدا تو جان جانا, تیرا امن کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری. میں کہوں گا جب شعر سناؤں گا نا فرشتوں کے سامنے, فرشتے بھی جھوم اٹھیں گے.
بھائی آپ مجھے بتاؤ نا، آپ کہیں چلے گئے سفر میں اور وہاں پر آپ کو اپنے عقیدے والا مل گیا، اللہ سب کو مدینہ دکھائے، اب مدینے چلے گئے اور مدینے میں کوئی مل جائے اپنے عقیدے والا. میری پچھلے سال مدینے جانا ہوا تو آخری جمعۃ المبارک تھا، گنبد خضرا کے سامنے ایک پلر کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا، اس سے کوئی نہیں تھا وہاں پر نا، سب آ رہے جا رہے تھے. میں نے کہا یار آخری جمعۃ المبارک ہے، جتنے سلام یاد تھے نا مجھے آنکھیں بند کی، ہاتھ باندھ لیا، شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا. اور جب آنکھیں کھولی تو بہت سارے لوگوں کا جہاں پر جو نا مجمع موجود تھا، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے عقیدے والا ہے، خوشی ہو گئی نا، جان پہچان نہیں ہے، اپنے عقیدے والا ہے. تو جب یہ شعر پڑھو گے نا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، یعنی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. تو فرشتوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے، ہاں فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تھا جبرائیل علیہ السلام سے جو فرشتوں کے سردار ہیں، پوچھا کہ بتائے جبرائیل تو نے تو پوری کائنات کو دیکھا ہے، میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جو سدرہ پر رہنے والا، سدرۃ المنتہا کا مکی، تو نے تو پوری کائنات کو، جنت کو اور خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو دیکھا، بتا میری طرح کوئی دیکھا؟ پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، جن کے حسن کی مثالیں، لیکن اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جبرائیل جواب کیا دیتے ہیں کہ یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے یقین یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو قبر کے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، بس حضور کا مزاج مانتے رہیں گے، اور جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب یہ ہمارا عمل ہو جائے گا نا تو جب دم نکل جائے گا، دم نکلے گا، قبر میں جائیں گے تو قبر میں حضور کا ذکر سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں ذرا نعرے بھی لگا دے ذرا جھوم جھوم کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، سرور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، بچے کی آمد، میٹھے کی آمد، سب جھوم کے بولے وما علینا الا البلاغ المبین.